یا ہم کچھ ایسا کر ڈالیں کہ ہماری توبہ قبول ہو جائے، مغفرت ہو جائے، تو دونوں والوں سے ایک ایک چیز سنتے چلیے، دونوں والوں سے بس ایک ایک بات سنتے چلیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، صحیح ہے، صحیح ستہ کی حدیث ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ جبریل امین جب رمضان کے مہینے میں حضور پر قرآن لے کے اترتے تھے تو پہلے تو وہی آتی رہتی، لیکن رمضان کے اوپر اندر حضور علیہ السلام پر پورا کا پورا قرآن اکٹھا نازل کیا جاتا اور حضور دہراتے تھے۔ آپ جو جشن نزول قرآن مناتے ہیں، 27ویں کو مناتے ہیں، اس وقت کس کی یاد میں کہ یہ قرآن جو تھا یہ نزول ہوتا ہے، اور آخری سال حضور علیہ السلام کو 2 مرتبہ یہ قرآن سنایا گیا۔ تو اسی انداز سے ایک مرتبہ جب جبریل امین سرکار دو عالم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے تو آ کر جہاں پر قرآن پیش کیا تو ساتھ ہی اللہ کا ایک پیغام بھی پیش کیا کہ اے حبیب خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی اور آپ کی امت کے لیے، سب کے لیے قرآن کی ایک ہی طرح کی قرأت کو پسند فرمایا ہے۔ ایک طرح سے قرآن مجید کی تلاوت ہوگی، کوئی لب و لہجے کا فرق نہیں ہوگا، کسی زیر و زبر کا فرق نہیں ہوگا، لہجہ ہر حال میں جہاں پر بھی جو ہے ایک ہی طرح کا لہجہ ہونا چاہیے اور اسی انداز سے قرآن پڑھنا چاہیے۔ پر قربان جو کملی والے مصطفیٰ پر، حضور تو جانی جان ہے، وہ تو ہمارے دل کے حالات سے واقف ہے، توجہ ہے آپ کی، وہ تو جانتے ہیں کہ ہم کیا سوچتے ہیں، کیا سمجھتے ہیں۔ حضور یہ جانتے تھے کہ میرے پاکستان میں رہنے والوں کا لب و لہجہ اور ہے، ہندوستان میں جو رہنے والے ہیں ان کا لب و لہجہ اور ہے۔ حضور جانتے تھے کہ میرا اسلام جو ہے ایک وقت تک افریقہ کے جنگلوں تک پہنچے گا، یہ انٹارکٹیکا کے برفانی گلیشیئرز تک بھی پہنچے گا، یہ آسٹریلیا تک پہنچے گا، یہ یورپ کے اندر پھیل جائے گا، یہ پاکستان میں آئے گا، دبرجی کے اندر بھی آ جائے گا، یہاں پر بھی میرے کلمہ کو بیٹھے ہوں گے۔ تو حضور جانتے تھے کہ سب کا لب و لہجہ ایک جیسا نہیں ہوتا اور زبانوں کا اختلاف ہوتا ہے، یعنی کچھ ایسے حروف ہوتے ہیں جو ہماری اردو زبان میں تو بولے جاتے ہیں پر عربی میں نہیں بولے جاتے، جیسے پے ہے تو اس کے اندر پے تو نہیں ہوتی عربی میں، ہمارا لہجہ اور ہے، عربی کا لہجہ اور ہے۔ انگریزی کے اندر کچھ ایسے الفاظ بولے جاتے ہیں جن کا تلفظ عربی کے اندر موجود نہیں ہوتا، تو ان کا لہجہ اور ہے۔ آپ خود خیبر پختونخوا میں چلے جائیں تو پٹھانوں کی بولی اور ہے، بلوچیوں کی اور ہے، سندھیوں کی بولی اور ہے، بنگالیوں کے پاس چلے جائیں ان کا لب و لہجہ اور ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو رے نہیں پڑھ سکتے، وہ رے کو لام پڑھ جاتے ہیں یا اڑے پڑھ جاتے ہیں، کوئی سین کو شین پڑھ جاتا ہے، کوئی شین کو سین پڑھ جاتا ہے، کوئی الف کو عین پڑھتا ہے، کوئی عین کو الف پڑھتا ہے، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ کوئی توئے کو تے پڑھتا ہے، تے کو توئے پڑھ جاتا ہے، تو سب کا لب و لہجہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔ تو حضور کی نگاہ دیکھ رہی تھی، حضور جانی جان تھی کہ یہ مشکل ہوگا میری امت کے لیے، تو حضور نے جبریل سے کہا کہ جبریل جا میرے اللہ کو جا کر میرا سلام دے اور کہہ کہ اس کا حبیب کہتا ہے کہ اے اللہ اپنے حبیب پر تھوڑا رحم فرمائیے، کچھ تھوڑا سا رحم فرمائیے۔ جبریل امین گئے، پھر دوبارہ وہی لے کے حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ، اللہ نے آپ کی اور آپ کی امت کے لیے 2 طرح کی قرأت کو پسند فرمایا کہ 2 طرح سے قرآن پاک کو پڑھ لیا کرے، تھوڑے سی تبدیلی کے ساتھ، لہجے کی تبدیلی کے ساتھ۔ پر قربان جاؤں میرے کملی والے مصطفیٰ آپ بھی راضی نہیں ہوئے، کہا نہیں جبریل دوبارہ جا اور جا کے کہے میرے مولا کو کہ اپنے حبیب پر اس کی امت پر تھوڑا اور رحم کرے۔ جبریل پھر گئے، توجہ ہے آپ کی، سیکنڈ ٹائم بھیجا، پھر بھی گئے اور جا کے دوبارہ وہی لے کے آئے اور کہا اے حبیب خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی امت کے لیے 3 طرح کی قرأت کو پسند فرمایا، 3 طرح سے قرآن مجید کی تلاوت کر لے، پر قربان جاؤں اب بھی میرے مصطفیٰ نہیں مانے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، اب بھی حضور نہیں مانے، کہا نہیں دوبارہ جا جبریل، دوبارہ جا میرے مولا کو کہے کہ اس کا حبیب کہتا ہے کہ اور بھی کچھ رحم کرے، میری امت پر اپنا فضل اور بھی کرے، کچھ اور بھی آسانی فرمائے، اور بھی رحمت فرمائے، رحم کرے۔ جبریل 3ری مرتبہ گئے، 3rd ٹائم، پھر واپس وہی لے کے آئے اور آ کر پیغام دیتے ہیں کہ اے حبیب خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ اور آپ کی امت کے لیے 7 طرح کی قرأت کو پسند فرمایا ہے، 7 طریقے سے آپ قرآن مجید کی تلاوت کر لیا کریں۔ اس پر کملی والے مصطفیٰ راضی ہو گئے
یعنی اب 7 طرح سے مختلف لہجوں کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی اجازت مل گئی امت محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو 7 طریقوں سے قرآن مجید کی تلاوت کر لیں. اب آپ بات سنیے اگلی بات. ساتھ ہی جبریل امین نے ایک اور پیغام دیا. کہا کہ یا رسول اللہ، اللہ فرماتا ہے کہ آپ کے مزاج پر یہ زحمت اٹھانی پڑی ہے، آپ کو یہ جو آپ کی مزاج پر چیز گراں گزری ہے کہ آپ کو بار بار مجھے بھجوانا پڑا. ہائے 3 مرتبہ جو آپ کو زحمت اٹھانی پڑی کہ جبریل دوبارہ جا دوبارہ جا دوبارہ جا. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بھی پسند نہیں آئی. دیکھیے ہو سکتا تھا نا کہ اللہ ناراضگی کا اظہار کرتا کہ بھئی کیوں بار بار نبی بھیج رہا ہے. جب 1 مرتبہ کہہ دیا تو 3 مرتبہ بھیجا، لیکن اللہ نے کوئی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ الٹا کیا کہا کہ اللہ پر یہ چیز گراں گزری کہ اس کے حبیب کو اتنی زحمت کیوں اٹھانی پڑے کہ 3 مرتبہ بار بار بھیجا کہ دوبارہ کہہ کیا دوبارہ کہہ کیا. تو اللہ تعالیٰ کی شان محبوبیت یہ ہے کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتا کہ اس کے حبیب کو اتنی تکلیف ہو. اس لیے آپ کا اللہ اس کا بھی ازالہ کرنا چاہتا ہے. جو 3 مرتبہ آپ کو تکلیف ہوئی ہے نا جبریل کو کہ دوبارہ جا دوبارہ جا، اللہ تعالیٰ اس تکلیف کا بھی ازالہ کرنا چاہتا ہے. اس لیے اللہ فرمایا کہ اے حبیب خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس 3 مرتبہ زحمت اٹھانے کے بدلے میں آپ کو 3 مقبول دعائیں عطا کی ہیں. 3 مقبول دعائیں. جب